السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ گاندھی ہاسپٹل میں آتشزدگی کا حادثہ۔ حیدرآباد میں قتل کے بعد نعش کو کر دیا گیا نذر آتش۔ آریان خان کی ضمانت کی درخواست پھر ایک مرتبہ مسترد، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں آئے گا حج 2022 کا شیڈول۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ گاندھی ہاسپٹل میں آج صبح 7:30 بجے آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا۔ 30ویں منزل پر واقع الیکٹریکل پینل بورڈ روم میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ آگ پھیلتے ہوئے 6ٹی منزل تک پھیل گئی۔ فوری طور پر ہاسپٹل کے عملے نے فائر ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعے پر پہنچ کر صرف 40 منٹ میں آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں کسی کے جھلسنے یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن بھگدڑ مچ گئی تھی۔ مریض خوف کے عالم میں ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ چندہ نگر پولیس اسٹیشن حدود کے پاپی ریڈی کالونی میں ساتھیوں کے ساتھ کھیل کے دوران ایک 7 سالہ لڑکے کی ڈرینیج سمپ میں گرنے سے موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاپی ریڈی کالونی کے راجیہ گرہکلپا علاقے کے راجو کا 7 سالہ بیٹا اروند منگل کی شب سے لاپتہ تھا۔ اس لڑکے کو کافی تلاش کیا گیا، تاہم ناکامی پر شام میں پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی گئی۔ چندہ نگر پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ تاہم آج صبح مکان کے قریب واقع ڈرینیج کے سمپ میں اس لڑکے کی لاش کو دیکھ کر مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع پولیس کو دی۔ بعد ازاں پولیس وہاں پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ تہواروں کے دوران گیس کمپنیوں نے اپنے صارفین کو خوشخبری دی ہے۔ ریفل گیس سلنڈر بک کرنے کے لیے فون کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی آسانی سے ریفل گیس سلنڈر بک کیا جا سکتا ہے۔ اس نظام سے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والوں کے لیے مزید سہولت ہو گئی ہے۔ ملک میں LPG گیس سلنڈر کے 3 بڑے سپلائر انڈین آئل یعنی انڈین گیس، ہندوستان پیٹرولیم یعنی HP گیس اور بھارت پیٹرولیم یعنی بھارت گیس اپنے صارفین کو آن لائن LPG ریفل سلنڈر بکنگ کی سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ گیس سلنڈر ویب سائٹ، موبائل ایپ، UPI ڈیجیٹل پرس، واٹس ایپ کے ذریعے کال کر کے بک کیے جا سکتے ہیں۔ چندرائن گٹے کے علاقے بنڈلاگوڑا راجیو گاندھی نگر میں پیر کے روز 3 سالہ احمد گھر کے سامنے کھیلنے کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ احمد کے والد نصیر نے چندرائن گٹا پولیس میں لڑکے کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی تھی۔ شکایت کی بنیاد پر تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے CCTV کیمروں کی مدد سے حاصل کی۔ CCTV کیمروں کے فوٹیج میں ایک خاتون لڑکے کو لے جاتے ہوئے دکھائی دی۔ اس خاتون سے متعلق تفصیلات حاصل کرتے ہوئے پولیس نے نصیر کی پڑوس میں رہنے والی گھریلو ملازمہ 38 سالہ فاطمہ بیگم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران فاطمہ بیگم نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ حسن نگر کی ساکن سیدہ غوثیہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ فاطمہ بیگم نے بتایا کہ غوثیہ بیگم کو 6 سالہ لڑکی ہے اور وہ لڑکے کو گود لینے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ بیگم نے اپنے پڑوس میں رہنے والے 3 سالہ احمد کو گھر کے سامنے تنہا کھیلتا دیکھ کر اغوا کرتے ہوئے حسن نگر کی ساکن سیدہ غوثیہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے منگل کے روز لڑکے کو حاصل کرتے ہوئے والدین کے حوالے کر دیا اور دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا اور کیس درج کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں نامعلوم شخص کا قتل کرنے کے بعد نعش کو نذر آتش کر دیا گیا۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں واقع مامڑ پلی روڈ پر پولیس کو 30 تا 35 سالہ درمیانی عمر کے نامعلوم شخص کی نعش جھلسی ہوئی حالت میں دستیاب ہوئی۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا کسی اور مقام پر قتل کیا گیا اور نعش کو یہاں لا کر پھینک دیا گیا۔ پولیس نے نعش کو عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ فتح نگر نالے میں نامعلوم خاتون کی نعش دستیاب ہوئی۔ مقامی افراد نے فتح نگر کے نالے میں خاتون کی نعش کو دیکھ کر پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ صنعت نگر پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو نالے سے باہر نکال لیا۔ شناخت کے لیے نعش کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں ایک نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں نوبل ٹاکیز کے قریب کل رات دیر گئے نامعلوم افراد نے شادام نامی نوجوان پر چاقو سے حملہ کر دیا تھا۔ اسے شدید زخمی حالت میں علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ قتل کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے اور حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔
حیدرآباد میں 9ویں منزل سے چھلانگ لگا کر CBSE کی طالبہ نے خودکشی کر لی۔ میاں پور پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے واقعے میں CBSE دوسرے سال کی طالبہ 17 سالہ جہنوی نیگی نے امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ جہنوی نے پیر کے دن اپارٹمنٹ کی 9ویں منزل سے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں اس کی برسر موقع موت واقع ہو گئی۔ جہنوی اپنے والدین کے ساتھ مائی ہومز اپارٹمنٹ کے ٹارک IS بلاک میں رہتی تھی۔ جہنوی کے انتہائی اقدام کے وقت اس کے والدین چہل قدمی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا اور کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو دوبارہ عدالت میں مایوسی ہوئی۔ ممبئی کی ایک عدالت نے آرین کی ضمانت کی درخواست ایک مرتبہ پھر مسترد کر دی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آرین گزشتہ 14 دنوں سے آرتھر روڈ جیل میں بند ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ممبئی کی عدالت نے آرین کی ضمانت مسترد کی ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہ رخ خان اور ان کی اہلیہ گوری خان اس فیصلے سے پریشان ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے رہنمایانہ خطوط میں نرمی، خاص طور سے سماجی دوری اور کھلی جگہ میں ماسک نہ لگانے کی رعایت کے بعد ہندوستان میں بھی حج کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ حج امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے بتایا کہ 22 اکتوبر کو حج کا جائزہ اجلاس منعقد ہوگا، جس میں سعودی عرب کے ساتھ بات چیت سے لے کر حج کمیٹی آف انڈیا تک تمام امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزارت اور حج سے متعلقہ عہدیدار موجود رہیں گے۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ وہ نومبر کے پہلے ہفتے میں حج 2022 شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختار عباس نقوی نے حج کمیٹی آف انڈیا کی تشکیل نو کو لے کر کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا میں CEO اور افسران موجود ہیں، کوئی کام نہیں رکے گا۔ غور طلب ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا میں فی الحال افسروں کے ذریعے کام چل رہا ہے۔ کمیٹی کے اراکین کی مدت کار ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حج کمیٹی آف انڈیا کا کوئی چیئرمین ابھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حج کی تیاری کو لے کر سوال بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کی بڑی کمپنی فیس بک انکارپوریشن اگلے ہفتے کمپنی کو نئے نام کے ساتھ برانڈ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیس بک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک زکربرگ 28 اکتوبر کو کمپنی کی سالانہ کنیکٹ کانفرنس میں نام کی تبدیلی کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جلد اس کی نقاب کشائی کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ری برانڈ ممکنہ طور پر فیس بک کی سوشل میڈیا ایپ کو ایک بنیادی کمپنی کے تحت بہت سی مصنوعات میں سے ایک کے طور پر پیش کرے گا، جو کہ انسٹاگرام، واٹس ایپ، اوکولس اور بہت کچھ جیسے گروپس کی نگرانی کرے گا۔ فیس بک نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ گاندھی ہاسپٹل میں آتشزدگی کا حادثہ۔ حیدرآباد میں قتل کے بعد نعش کو کر دیا گیا نذر آتش۔ آرین خان کی ضمانت کی درخواست پھر ایک مرتبہ مسترد، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں آئے گا حج 2022 کا شیڈیول۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔